کہ ایک حدیث میں نے پڑھا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 نبیوں کے متعلق ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور کسی ایک نبی کے متعلق ہے کہ قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا، تو جتنے لوگ قید میں تھے، جتنے لوگ قیدی رہے، غلام بن کر رہے، اور اگر وہ اپنے رب کے حضور عبادت نہیں کیے تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سامنے لا کر ان کے خلاف حجت بنائے گا، میں نے اپنے قریبی نبی کو، چہیتے نبی کو جیل میں 7 نہیں 14 سال تک رکھوایا، اور اس میرے بندے نے، اس نبی نے وہاں پر بھی اپنی عبادتیں قائم کی، تمہیں کیا ہوا تھا؟ اور اسی طرح سے بیماروں کو جو شکایت کرتے تھے اور بیماریوں میں اللہ کے حضور الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، قیامت کے دن ان سب کو سامنے کر کے ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ ایوب علیہ السلام کی بیماریاں ایک طرف، پوری دنیا کی تمہاری بیماریاں ایک طرف، ان کو سب تکلیفیں دی گئی پھر بھی یہ اللہ اللہ کہتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، اور تمہارے لیے کیا مسئلہ تھا؟ تو وہ حجت بنا کر کے لائے جائیں گے اتمام حجت کے لیے۔ عزیزان گرامی، جب کسی کے گھر میں بیمار ہوتا ہے کوئی، تو حدیث پاک میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے گھر، اور پھر فرشتے رپورٹنگ کرتے ہیں، سب چیزوں کو لے کر کے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، جبکہ قادر مطلق اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اس بیمار بندے کو تم نے کس حال پہ چھوڑا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا میرے بارے میں؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ کچھ تو کہہ رہا ہوگا۔ اگر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس بیمار کے گھر گئے تھے، وہ تو بڑی شکایتیں کر رہا تھا کہ تو نے اس کے اوپر ظلم کر دیا، فلاں کر دیا، سارے لوگ اچھے ہیں، میں نماز پڑھ کر کے بھی بیمار ہوں، میں نیکیاں کر کے بھی بیمار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس نے میرے متعلق جیسا گمان کیا اب میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اور کسی گھر سے فرشتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا وہ بستر پر لیٹا تھا لیکن تسبیح بیان کر رہا تھا، تیرا شکر بجا لا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا میرے گناہ میری بیماری سے بھی زیادہ ہیں، لیکن مولا کا فضل ہے کہ کم بیماریاں مجھے دیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اب میں اس کو اس کے بدن میں موجود خون سے بہتر خون دوں گا، اس کے جسم میں موجود گوشت سے بہتر گوشت دوں گا، اور پہلے جو اس کی زندگی تھی اس سے بہتر زندگی اسے عطا کروں گا۔ بیماری کے بعد اٹھتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے گناہ تو ویسے ہی اس کے نکال دیتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے بیماری کے بستر سے اٹھنے کی۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کیا ہو، رب قدیر کے حضور کچھ اول فول نہ بکا ہو۔ یہ ہماری آزمائش کا وقت آتا ہے، جب کبھی بیماری آئے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھ لینا۔ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مصیبت بہت کم ہے، تو اسی وقت یاد کر لینا کہ اے مولا میرے گناہوں کے اعتبار سے اگر مصیبتیں آتی تو روزانہ ایک نئی بیماری آنا چاہیے تھا۔ میرے آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے ایک بیماری آتی، ہاتھوں کے گناہ کی بنیاد پر ایک الگ بیماری آتی، اور میں نے جو حرام کھایا لقمے معاذ اللہ رب العالمین اس کے متعلق الگ بیماری آتی، جہاں چل کر کے گیا اس کے بارے میں ہر عضو کے متعلق ایک الگ بیماری آتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تمہارے اوپر ایک ساتھ کئی بیماریاں نہیں نازل فرمائی۔ کبھی کبھار صحت تو زیادہ دن رہتی ہے، بیماری کم آتی ہے، تو اس کو جیسے ہی یاد کرو گے تمہاری بیماری ہلکی لگنے لگ جائے گی، ہلکی لگے گی۔ ہمیشہ یوں عرض کرو کہ اے قادر مطلق مجھے تو صحت کے ایام زیادہ رکھا ہے، بیماری کے ایام کم ہے، تیرا پھر بھی شکر ہے مولا، کیونکہ اس کی کائنات ہے، اس کی دنیا ہے، وہ جیسا چاہے تمہیں رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مولا نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ آخری بات یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا، ایک اندھا، ایک کوڑھی، ایک برس کی بیماری والا، ایک گنجا جو بال بالکل نہیں تھے، 3 لوگ تھے، برس کی بیماری والا، ایک اندھا اور ایک گنجا۔ فرشتہ جو ہے ایک ان کے پاس آیا، پہلے اس گنجے کے پاس جس کے بال ہی نہیں تھے، اور
اس کو جگہ جگہ بیماریاں تھیں. اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے تو؟ اس نے کہا میں یہ سب صحیح ہونا چاہتا ہوں, لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اس کے جسم پر بال آ گئے, خوبصورت ہو گیا. اور فرشتے نے اس کو جو ہے ایک اونٹ دیا, ایک اونٹنی. کہا اللہ تجھے اس مال میں برکت عطا کرے. وہ لیا اور پالنے لگ گیا. اونٹنی کے بچے ہوئے, بچوں کے بچے, بچوں کے بچے, کئی ہزار اونٹوں کا مالک بن گیا. دوسرا ایک اسی زمانے میں برس کی بیماری والا تھا, اس کے پاس بھی فرشتہ ایک عام انسان کی شکل میں گیا. اس سے بھی پوچھا تو اس نے کہا میری بیماری سے لوگ نفرت کرتے ہیں, میں غریب آدمی ہوں. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, اس کو سے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی, جسم بالکل صحیح. اور اس کو فرشتے نے ایک گائے دے دی, اس گائے میں بھی خوب برکت ہوئی, اتنی کہ وہ بھی گائے کا ریوڑ لے کر کے ایک میدان میں رہنے لگا, بڑا زمیندار. تیسرا ایک اندھا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی, اس کے پاس بھی فرشتہ گیا, اس نے بھی یہی خواہش کی کہ میرے آنکھیں نہیں, کاش آنکھیں ہوتی تو میں سب دیکھ سکتا تھا. اس کی آنکھوں پر فرشتے نے ہاتھ رکھا, اللہ نے اس کو بینائی عطا کی. فرشتے نے اسے ایک بکری دی, اس میں بھی بے پناہ برکت ہوئی, وہ بکریوں کا بہت بڑا مالک ہوا. یوں سمجھ لیں اس زمانے کے سب سے بڑے مال کی چیزیں میں بتا رہا ہوں, اونٹ ہے, گائے ہے, بکری ہے. اس زمانے میں آپ گاڑیوں کا کلیکشن جمع کرتے ہوں گے کہ جس کے پاس جتنی کاریں ہیں, اس زمانے میں جس کے پاس جتنے اونٹ ہیں اتنا بڑا سیٹ تھا وہ. کئی سالوں کے بعد وہی فرشتہ ایک فقیر کی شکل میں آیا, آ کر کے پہلے اس گنجے کے پاس کہا کہ اے میاں آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے, کچھ مجھے تمہارے اونٹوں میں سے دے دو. تو اس نے کہا ابھی وقت نہیں ہے, جاؤ بابا آگے جاؤ. پھر اس نے فقیر نے کہا کہ تمہیں یاد ہے پہلے تم گنجے تھے, لوگ تمہارے پاس آتے نہیں تھے, اور ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بزرگ آئے تھے جنہوں نے سب تمہیں مال بھی دیا, صحت بھی دی. وہ غصے میں آ گیا, کہا اس فقیر کو کی بدتمیزی دیکھو, یہ میرا پشتینی مال ہے, میرے باپ داداؤں سے ملا ہوا ہے مجھ کو. ہاں باپ داداؤں سے یہ جائیدادیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں, میں کب خراب تھا, میرا جسم پہلے سے صحیح سلامت. تو فرشتہ جو ہے وہ فقیر کی شکل میں گیا تھا. وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے کہا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو ٹھیک ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ مولا یہ جیسا تھا پہلے ویسی کر دے. ترنت اسی وقت اس کے جسم کے پورے بال جھڑ گئے, جیسا تھا ویسی ہو گیا. گھن آئی اس کے جسم کو دیکھتے ہی, اور اس کے سارے اونٹ ایک ساتھ ہلاک ہو گئے. دوسرے کے پاس, اس برس والی بیماری کے پاس گیا, اس نے بھی ویسی جواب دیا, یہ میرے باپ داداؤں کا مال ہے, دینے سے انکار کیا. فرشتے نے اس سے بھی کہا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا. دیکھا تو جگہ جگہ سے سفید داغ پورے جسم پہ نکل آئے, پوری گائے اس کی مر گئی, وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا. اس اندھے کے پاس آیا فرشتہ فقیر کی شکل میں, اس سے کہا کہ بابا تم کو اللہ نے بہت دیا ہے, مجھے کچھ دے دو. کیا تمہیں یاد ہے تم پہلے نابینا تھے اور تمہیں کسی ایک بزرگ نے اپنا ہاتھ رکھ کر کے آنکھیں دی, تو اپنی کرسی سے اتر آیا, کہا کہ اے بندے تو سچ کہہ رہا ہے, میں نابینا تھا, مجھے لوگ نہیں ملتے تھے, نہ جانے کہاں سے ایک شخص آیا, اس نے اپنا ہاتھ رکھا, میری آنکھیں صحیح ہوئی. اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے. اور حقیقت میں تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال بھی نہیں تھا, آج بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے. اے بندے تجھے اگر میرا پرانا وقت یاد آیا ہے, تجھے معلوم ہے میرا پرانا وقت, تو تو نے مجھے اپنا پرانا وقت یاد دلایا. تجھے جو بکری چاہیے لے جا سکتا ہے, جو بکری تجھے چاہیے میرے ریوڑ میں سے تو لے جا سکتا ہے. اس فرشتے نے کہا تو امتحان میں کامیاب ہے, تو امتحان میں کامیاب ہے. نہ مجھے بکریوں کی حاجت ہے نہ ہی مال کی حاجت ہے, میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے میرے فرشتے, ان دونوں کو بھی جو مال دیا گیا تھا وہ سب اس سے کئی گنا زیادہ اس بندے کو دو, کیونکہ یہ کون ہے, شکر گزار بندہ ہے. جتنا اس کے پاس مال تھا اس سے کئی گنا بڑھا کر کے اس کو دیا گیا, صحت میں اضافہ. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں زیادہ دوں گا. شکایت کرنا چھوڑ دو. اللہ کریم ہم کو شکر گزار بندوں میں بنائے.